दोस्तों साथियों अस्सलाम वालेकुम। अपने चैनल दस्तक विद इफ्तिखार मिर्ज़ा के साथ आठवां कैनेडा से आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। गुजारिश है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपनी कीमती राय से महसूस करें। बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब की तकरीर की गूंज और उसका असर किस किस पर, शामात किसको होने वाली है या हो चुकी है, और पीटीआई बिलाहर मुज़ाकरात की बेस पर किन मुतालबात के साथ, और राइट और लेफ्ट का कम्बिनेशन पाकिस्तान के लिए क्या क्या जो है ना वो अच्छी खबरें लेकर आया है, और दो अहम खबरें। तो इन तमाम पॉइंट्स का अहाता करूंगा मैं आज के इस वीलॉग में। तो सबसे पहले मैं दो खबरें आपके साथ शेयर करता हूं। एक खबर तो ये है कि जनाब परवेज़ इलाही साहब ने फरमाया कि पंजाब और केपीके के स्पीकर्स ने इमरान खान न्याजी की मुशावरत से असम्बलियों की बहाली की दरख्वास्त दी है। एक शायरी ने भी इस जमन में दरख्वास्त दी है इस ग्राउंड के ऊपर कि केयर टेकर गवर्नमेंट जो है ना ये 90 डेज उनको हो चुके हैं, तो इसलिए असम्बलियों को बहाल किया जाए। और दूसरी खबर यह है कि एएनपी ने पेशावर हाई कोर्ट के अंदर एक दरख्वास्त दायर की है, और इमरान खान न्याजी और जनरल फैज़ हमीद, रिटायर्ड जनरल फैज़ हमीद के ख़िलाफ़, कि उन्होंने तालिबान की आबादकारी केपीके के अंदर की और एक कमीशन बनाने का उन्होंने मुतालबा किया है इसके अंदर। तो देखते हैं कि दोनों का नतीजा क्या निकलता है। बाकी जो असम्बलियों की बहाली का जहाँ तक तल्लक है, तो अगर 14 मई को आप इलेक्शन सीख कर रहे हैं और आप समझते हैं कि 14 मई को ये हम ख्याल बेंच इलेक्शन करवा देगा आपकी, और आप भी मजबूर कर देंगे हुकूमत को इलेक्शन के लिए, तो फिर ये असम्बलियों की बहाली के लिए आपने क्यों जो है ना ये दी है, दरख्वास्त क्यों दी है। तो इसका सीधा सीधा जो है ना तर्जमा ये बनता है कि 14 मई को इलेक्शन नहीं होंगे, ये आप भी तस्लीम कर रहे हैं। तो बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने जो असम्बली में तकरीर की थी 26 अप्रैल को, उन्होंने आईना दिखाया सुप्रीम कोर्ट को। सुप्रीम कोर्ट से मुराद मेरी हम ख्याल बेंच जस्टिस उमर बंदयाल साहब की सरबराही में जो बैठा हुआ है, और उन्होंने ये फरमाया कि पार्लियामेंट अहम है, आप अहम नहीं। पार्लियामेंट में उनको बुलाने का भी इंदिया दिया, मुतालबा किया इस्तेहकाक कमेटी के सामने उनको बुलाया जाए। तो एक ये भी उन पर असर हुआ जनाब चीफ जस्टिस साहब को और उनके हमख्याल बेंच को। और दूसरा बाकी दीगर मेंबरान ने भी ये मुतालबा किया कि पूरी कौमी असम्बली को इस्तेहकाक कमेटी बनाकर असम्बली के सामने बुलाया जाए। और उसके साथ साथ जो है ना ये ईद की छुट्टियों में जो ऑडियो लीक्स हुई हैं सासू माँ की भी, और कुछ दीगर अपना ख्वाजा तारक नईम एडवोकेट और उसके अलावा जनाब साकब निसार साहब की। और फिर इन्हीं छुट्टियों के अंदर जो है ना ये भी सुना है कि शाह महमूद कुरैशी और जनाब जस्टिस उमर अताब बंदयाल साहब और जस्टिस उमर अताब बंदयाल साहब की वाइफ की किसी और के साथ ये भी ऑडियो जो है ना ये भी उमर अताब बंदयाल साहब को सुनाई गई। तो जिसकी वजह से वो जो कल की प्रोसीडिंग थी उसके अंदर वो बुझे बुझे से बैठे हुए थे, और बाकी दीगर जज साहबान भी जो है ना वो खामोशी से बैठे रहे। और उन्होंने अपनी प्रोसीडिंग के अंदर उन्होंने जो रिमार्क्स दिए, उन्होंने बोला कि बराए मेहरबानी एक दूसरे के साथ बैठें। हम ना कोई पहले तो ये हुक्म जारी कर रहे थे कि ये करें वो करें, तो हम ना कोई हदायत दे रहे हैं, ना अपनी कोई टाइम ना कोई टाइम लाइन। तो ये कह रहे हैं कि तमाम जमातें बैठकर इंतखाबात की तारीख तय करें, वरना हम आइन के मुताबिक कोई हुक्म जारी करेंगे। तो अगर चीफ जस्टिस साहब ये इन जमातों ने जो मुज़ाकरात की टेबल पर बैठी हैं, अगर इन्होंने कोई गैर आइनी हल निकाल लिया, तो फिर आप क्या करेंगे? फिर आपके पास क्या ऑप्शन है? इसका जवाब आपने दिया नहीं है, ना आपके पास है। कि आप सियासतदानों के साथ जो है ना ये सियासत खेल रहे हैं, क्योंकि जो प्रोजेक्ट इमरान खान लॉन्च हुआ था, तो इस वक्त जो है ना उसकी आखिरी उम्मीद आप हैं। आपका हम ख्याल जो टोला बैठा है जुडिशरी के अंदर, इस वक्त वो फ्रंट पर खेला है इमरान खान न्याजी के लिए। आपकी तमाम जद्दोजहद जितनी भी आपकी प्रोसीडिंग हुई है डे वन से, सिर्फ एक ही नुक्ते पर है, बल्कि इससे पहले भी कई बार आप इमरान खान न्याजी को ये इशारा देते रहे कि मुज़ाकरात की तरफ जाओ, मगर वो समझा नहीं। वो समझता था कि मैं माचू मैन हूँ, तो मैं धौंस धांधली से ना मैं हुकूमत को गिरा दूंगा, अपने मुतालबे तस्लीम कर दूंगा। मगर उसको याद रखना चाहिए कि इस वक्त पीपल्स पार्टी हुकूमत के साथ खड़ी है, और पीपल्स पार्टी ही आर्किटेक्ट है आपकी हुकूमत गिराने की। 2019 में पीपल्स पार्टी ने काम शुरू किया था, मियाँ साहब नहीं माने,
تو خیر یہ ایک علیحدہ سٹوری ہے. 2021 میں بھی آپ جا سکتے تھے, نہیں مانے, مگر یہ کہ 2021-22 میں آپ چلے گئے. پیپلز پارٹی ڈرائیونگ سیٹ پر تھی. تو چیف جسٹس صاحب اور ان کے ہم خیال بینچ, ان کا یہی ہے کہ عمران خان نیازی چونکہ یہ پولیٹیکل کمیونٹی کے اندر جو ہے نا اس کی کوئی اہمیت نہیں ہے, تو اس لیے ان کو جو ہے نا یہ پولیٹیکل رنگ کے اندر ان کو داخل کیا جائے, لوگ اس کی اہمیت کو مانیں, مذاکرات کریں. تو خیر چونکہ عید سے پہلے حکومت نے بولا تھا, اٹارنی جنرل صاحب نے, کہ ہمیں ٹائم دیا جائے. تو پہلے تو یہ ٹائم دینے کے لیے تیار نہیں تھے, ابھی کہہ رہے ہیں کہ ہم ٹائم نہیں دے رہے, ہم ٹائم لمٹ کو نہیں دے رہے. تو انہوں نے بولا کہ عید کی چھٹیاں بھی آ رہی ہیں اور مذاکرات ایک دم ہی نہیں ہوتے. 18ویں ترمیم جو پیپلز پارٹی نے کی تھی نا, تقریباً 200 کے قریب ان کی جو ہے نا, ان کی غالباً ان کی جو ہے نا یہ ہوئی تھی, میٹنگز ہوئی تھی, پھر جا کر یہ 18ویں ترمیم بنی. تو کوئی بھی جب کوئی ایشو ہوتا ہے پولیٹیکل ایشو, اس کے اندر جو ہے نا یہ متعدد جو ہے نا میٹنگز ہوتی ہیں, پھر کوئی اس کا حل نکلتا ہے. تو خیر پی ٹی آئی یہ کل جو ہے نا یہ مذاکرات کی ٹیبل پر بیٹھے. تو پی ٹی آئی نے نامزد کیا شاہ محمود قریشی کو, فواد چودھری کو اور علی ظفر ایڈوکیٹ کو, جبکہ حکومت پیپل پارٹی کی طرف سے یوسف رضا گیلانی صاحب اور جناب نید قمر صاحب اور ساق ڈار صاحب تھے, اور خواجہ سعد رفیق صاحب تھے, ایم کیو ایم کی تھی خاتون, اور بس اس طرح پہ حکومت کا یہ وفد غالباً 5 رکنی وفد تھا حکومت کا. تو فاروق ایچ نائک کو چیف جسٹس صاحب نے اسپیشل گزارش کی کہ آپ بھی جو ہے نا یہ اس کا حصہ بنیں مذاکراتی ٹیم کا. تو پی ٹی آئی 3 مطالبات لے کر گئی. ایک مطالبہ ان کا یہ تھا کہ تینوں اسمبلیاں یعنی کہ صوبہ سندھ, صوبہ بلوچستان اور مرکزی حکومت یہ مئی کے اندر تحلیل کر دی جائیں, اور دوسرا مطالبہ کہ جولائی یا اگست کے وسط تک انتخابات جو ہے نا یہ کروائے جائیں. اور تیسرا ان کا مطالبہ تھا چونکہ الیکشن جو ہے نا یہ 90 ڈیز سے اوور جا رہے ہیں, تو اس ضمن میں آئینی ترمیم کی جائے. تو جب کہ یہ ٹیبل پر بیٹھے ہیں, مذاکرات کی ٹیبل پر بیٹھے ہیں, جو اندر کی خبریں آئی ہیں, تو پی ٹی آئی کے رہنماؤں نے یہ بولا ہے کہ آپ 14 مئی کے الیکشن کو بھول جائیں, پنجاب کے الیکشن کو بھول جائیں, الیکشن کا مطالبہ ہمارا نہیں ہے, آپ ہمیں اسمبلی کے اندر جو ہے نا یہ واپس لے کر آئیں, ہمارا یہی مطالبہ ہے. تو بہرحال اس کا دوسرا دور ہوگا, پھر دیکھتے ہیں کہ دوسرے دور کے اندر یہ اونٹ کس کروٹ بیٹھتا ہے. تو حکومتی وفد نے بولا کہ ہم نے جو ہے نا آپ کی باتیں سن لی ہیں, حکومت کے ساتھ ہم جا کر ڈسکس کریں گے اپنے اتحادیوں کے ساتھ, اور پھر آپ کو بتائیں گے. تو دوسرا اس کا دور آج ہوگا. تو یہ بھی یاد رہے کہ مولانا فضل الرحمان جو ہے نا اس مذاکرات کے حق میں نہیں, اور اس مذاکرات کے حق میں اور کون نہیں, جو مریم نواز شریف صاحب کا گروپ ہے جو نون لیگ کے اندر, جو کہ یعنی کہ ایک بڑا اگریسو گروپ ہے, تو جیسے میاں جویل لطیف صاحب وغیرہ, تو وہ نہیں چاہتے کہ مذاکرات ہوں. ان کے آپ بیانات بھی دیکھ لیں, ان کے بیانات اسی طرح ہوں گے کہ مذاکرات کو سابوتاج کیا جائے. اسی طرح کے ایلیمنٹ جو ہے نا یہ پی ٹی ایم میں بھی پائے جاتے ہیں, جبکہ پیپل پارٹی جو ہے نا یکسو ہے کہ پولیٹیکل حل جو ہے نا یہ نکلنا چاہیے آنریبل اور پارلیمنٹ کی بالادستی کے ساتھ, دھوس دھاندلی کے ساتھ نہیں, نہ ہی کسی کے سامنے مجبور ہو کر. تو پیپلز پارٹی اگر حل نکالے گی, یقیناً جو ہے نا یہ پاکستان کی مستقبل کی سیاست کے لیے بہتر ہوگا. تو چونکہ یہ عدالت جو بندیال کورٹ ہے, ساسوما جو کورٹ ہے, تو یہ کھیل رہی تھی سیاست کھیل رہی سیاستدانوں کے خلاف. انہوں نے وزیر اعظم کو انڈرمائن کیا. جناب جسٹس منیب اختر صاحب نے ریمارکس دیے کہ جو ہم نے 21 ارب روپے کا آپ سے بولا تھا دینے کا, حکومت نے ہوشیاری سے اس کو پارلیمنٹ میں بھیج دیا, پارلیمنٹ میں مسترد کر دیا. تو منیب اختر صاحب کہتے ہیں کہ اس کا مطلب یہ ہے, سیدھا اس کا جو ہے نا یہ ترجمہ یہ بنتا ہے کہ وزیر اعظم اعتماد کا ووٹ کھو چکے. تو چونکہ وزیر اعظم کا یہ ہاؤس ہے قومی اسمبلی, تو بلاول بھٹو زرداری صاحب نے یہ قرارداد پیش کی, اور 180 وزیر اعظم کے حق میں بلاول بھٹو زرداری صاحب کی قرارداد کے حق میں ووٹ آئے. تو اس کے اندر بھی پی ٹی آئی کنٹراورسی پیدا کرنے کی کوشش کر رہی ہے, وہ کیا آگے چل کر بتاتا ہوں. تو وزیر اعظم نے تو اپنے ہاؤس سے وہ لے لیا اعتماد کا ووٹ. اب چیف جسٹس صاحب کا ہاؤس ہے سپریم کورٹ, تو وہ اپنے ہاؤس کے اندر چونکہ وہ سیاست کے ہیں اس وقت, وہ آئینی ادارے کے سربراہ کے طور پر وہ کام نہیں کر رہے, وہ پی ٹی آئی کے جوڈیشل ونگ کے طور پر کام کر رہے ہیں. تو ان کو بھی چاہیے باقی جو 15 جج صاحبان ہیں, ان کے علاوہ جتنے بھی جج صاحبان ہیں, ان سے وہ بھی اعتماد کا ووٹ لیں.
تو لگ پتہ جائے کہ وہ کتنے پانی میں ہے۔ وزیر بلاول بھٹو زرداری صاحب نے تو اپنی قرارداد کے اوپر وزیر اعظم کو 180 ووٹ دلوا دیے۔ اب پی ٹی آئی اس کے اوپر کیا کھیل رہی ہے؟ فواد چودھری جو یوتھیوں کو ذلیل کروانے کے لیے یہ کہہ رہے ہیں کہ وزیر اعظم کو دراصل 180 ووٹ پڑے، 180 نہیں 160 ووٹ پڑے کیونکہ 20 پی ٹی آئی کے تھے۔ بھائی وہ کیسے ہو گئے؟ حکومت کے 181 ووٹ ہیں، تو پیپلز پارٹی کے مولانا فضل الرحمان کے، نون لیگ کے، باقی دادیوں کے 180 ہے، یہی ان کو پڑے ہیں۔ آپ کے 37 ووٹ بنتے ہیں ٹوٹل، تو جس کے اندر پی ٹی آئی کے ہیں، جے یو آئی کے ہیں، جی ڈی اے کے ہیں، تو ان کے سارے ملا کر جو ہے نا 37 ہیں، وہ تو ایک طرف ہے۔ اور اگر اس بات کو ہی مان لیا جائے تو پرویز لائی کا کہ جب پرویز لائی یہ بنے تھے، چودھری شہاد حسین نے خط لکھا تھا اسپیکر ڈپٹی اسپیکر کو کہ کاف لیگ کے ووٹ جو ہے نا یہ کاؤنٹ کیے جائیں، حمزہ شباز شریف کو ووٹ دے گی، مگر لاہور ہائی کورٹ نے فیصلہ کیا کہ نہیں، پارلیمنٹری لیڈر فیصلہ کرے گا، جو کہ پرویز لائی تھا، تو وہ وزیر اعلیٰ بن گئے۔ تو خیر یہ بھی ایک علیحدہ مسئلہ ہے۔ تو اب خیر جو رائٹ اور لیفٹ کا جو کمبینیشن ہے وہ پاکستان پیپلز پارٹی لیفٹ ونگ کی پالیٹکس کرتی ہے، نون لیگ رائٹ ونگ کی کرتی ہے۔ پاکستان جب بھی مشکل میں پڑا تو رائٹ اور لیفٹ نے جو ہے نا یہ پاکستان کو مشکل سے نکالا۔ 2006 میں سی او ڈی ہوا، پھر اس کے بعد میاں صاحب نے اے پی ڈی ایم کے پلیٹ فارم سے، جس کے اندر یہ عمران خان اور جماعت اسلامی بھی تھے کیونکہ وہ اسٹیبلشمنٹ کی پچ پر کھیل رہے تھے، میاں صاحب بھی اسٹیبلشمنٹ کی پچ پر تھے مگر وہ مشرف کے ساتھ تھے، مشرف ادھر رہنا چاہتا تھا زیادہ دیر، اس نے میاں صاحب کو جو ہے نا رام کروایا عمران خان نیازی اور جماعت اسلامی کے ذریعے، الیکشن کا بائی کاٹ کریں، مشرف کے ہوتے ہوئے الیکشن نہیں لڑیں گے، انہوں نے بائی کاٹ کر دیا۔ محترمہ بینظیر بھٹو نے ان کو منایا کہ ہم نے میدان خالی نہیں چھوڑنا، پھر محترمہ کی شہادت ہوئی، محترمہ کی شہادت کے بعد میاں صاحب پھر الیکشن سے بھاگ گئے، تو بھاگنے کے انہوں نے جو اندیا دیا کیونکہ ان کے ساتھ یہ اسٹیبلشمنٹ کے بندے تھے، عمران خان نیازی اور جماعت اسلامی، اور خود بھی وہ اسٹیبلشمنٹ کے منظور نظر رہے تھے، مگر چونکہ وہ پرویز لائی کی طرف سے کھیل رہے تھے تو انہوں نے پھر بائی کاٹ کیا، آصف علی زرداری نے بائی کاٹ کرنے نہیں دیا، پھر آ کر مشرف کی امپیچمنٹ کا مسئلہ آ گیا، اس وقت میاں صاحب پھر بکھر گئے، پھر اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ کھڑے ہو گئے، تو آصف علی زرداری صاحب مجبور کر کے مطالبہ منوایا کہ افتخار چودھری کو بحال کریں گے، آصف علی زرداری مان گئے، تو خیر وہ وعدے قرآن و حدیث نہیں ہوتے، یہی آصف علی زرداری کا پیچھا نہیں چھوڑتا۔ 18ویں ترمیم اس کے اندر بھی آصف علی زرداری صاحب نے اسٹیبلشمنٹ کو ناک ڈاؤن کیا آئین کو بحال کر کے، مگر اس وقت پھر میاں صاحب جو ہے نا یہ افتخار چودھری کے ہتھے چڑھ گئے اور کچھ اہم ترامیم جو ہے نا انہوں نے ہونے نہیں دی۔ پھر اس کے بعد آ جاتا 2014 کا دھرنا، تو میاں صاحب اس وقت جو ہے نا استعفیٰ دینے لگے تھے چونکہ اسٹیبلشمنٹ جو ہے نا ملٹری اسٹیبلشمنٹ عمران خان نیازی کے ساتھ تھی۔ آصف علی زرداری صاحب نے جو ہے نا پارلیمنٹ کا مشترکہ سیشن کا اجلاس منوانے کی میاں صاحب کو تجویز دی، اور میاں صاحب جو پارلیمنٹ کے اندر آتے نہیں تھے ان کو بولا کہ جتنی دیر دھرنا چلتا رہے اور اپنے پارلیمنٹ کے اندر ہی رہنا۔ میاں صاحب کو حوصلہ دیا، وہ استعفیٰ لکھ کر بھی بیٹھے ہوئے تھے جس کا عمران خان نیازی کنٹینر سے اعلان بھی کرتا رہا، مگر آصف علی زرداری صاحب نے میاں صاحب کو نہ تو استعفیٰ دینے دیا اور نہ ہی میاں صاحب کے حوصلے جو ہے نا وہ پست ہونے دیے۔ ایک بار پھر جو ہے نا وہ شکست ہوئی اور عمران خان نیازی جو ہے نا منہ کی کھا کر واپس جو ہے نا یہ پلٹا، اے پی ایس کا جو واقعہ تھا اس کے سہارے۔ پھر 2018 میں جو آر ٹی ایس بٹھا کر عمران خان نیازی کو مسلط کیا، پیپلز پارٹی جو ہے نا اس کی سارے ہوم ورک مکمل تھا، 2019 میں انہوں نے بلا ان کو واپس بھیج دینا تھا عمران خان نیازی کو نو کانفیڈنس کے ذریعے۔ میاں صاحب چونکہ نااہل تھے، ان کو اپنے یہاں لالچ تھا، وہ پھر اسٹیبلشمنٹ کے ہاتھوں کھیلے تو وہ نو کانفیڈنس کی طرف آئے نہیں۔ پھر یہ بلاول بھٹو زرداری صاحب نے ایک کانفرنس بلائی 2020 میں، آل پارٹیز کانفرنس، اس کے بطن سے پی ڈی ایم بنا۔ پی ڈی ایم جب بنا تو وہ ان کا بھی ایجنڈا یہ تھا کہ عمران خان نیازی کو نکالنا ہے۔ تو 2021 میں جب جو ہے نا پی ڈی ایم یہ انہوں نے پیپلز پارٹی سے ثبوت مانگا کہ آپ بتائیں آپ کے پاس پروف کیا ہے کہ آپ کے پاس نمبر پورے ہیں، یسر رضا گیلانی کو سینٹ کی سیٹ جتا کر پیپلز پارٹی نے پروف دے دیا۔ ایک بار پھر نون لیگ نے جو ہے نا یہ مطالبہ استعفوں کا مطالبہ کر پھر جو ہے نا پی ڈی ایم کو توڑ دیا۔ پھر ایک سال لگا پیپلز پارٹی کو واپس نون لیگ کو رام کرنے کے لیے، اور 2022 میں یہ پھر پیپلز پارٹی نے جو ہے نا اسٹیبلشمنٹ کی گیم کو بگاڑ دیا، تو فائنل ٹچ دیا اس ڈرامے کو، تو اسکرپٹ نے جو فائنل جو ہے نا وہ پیپلز پارٹی نے کیا، عمران خان نیازی کو نو کانفیڈنس سے نکال دیا۔ پھر اس کے بعد بھی اسٹیبلشمنٹ یہ کھیلتی رہی ہے اور اب بھی کھیل رہی ہے، اور اب اس وقت جو ہے نا یہ چونکہ انہوں نے بڑے طریقے سے باجوہ صاحب کو بھی
आउट क्लास किया, और उसके बाद फयाज मीर को भी मजबूर किया इस्तीफे के लिए, वो भी चला गया फौज पाकिस्तान से। इमरान खान न्याजी की जो है ना वो सपोर्ट ख़त्म होगी, अब जुडिशरी में बैठी है। तो जुडिशरी को लेकर बिलावल भुट्टो जरदारी और पीपल पार्टी ने जो स्ट्रेटजी बनाई है, तो जुडिशरी इस वक्त बैकफुट पर है। तो इस वक्त भी जो है ना ये जो ड्रामा इस वक्त पाकिस्तान के अंदर जो क्यास क्रिएट है, तो उसका जो फाइनल स्क्रिप्ट है, उसका जो क्लाइमेक्स है, वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने उसका राइट किया है। और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ही इसके अंदर जो है ना ये फतह याब होगी, पार्लियामेंट उसके अंदर फतह याब होगी, और उसके अंदर यकीनन जो है ना ये डिफीट इन्हीं एलिमेंट की होगी जो कि इमरान खान नियाज़ी को हर सूरत में पाकिस्तान के ऊपर जो मुसल्लत करना चाहते हैं। तो इस खेल के अंदर जो है ना ये नुकसान सरीहन जो है ना ये बंदयाल कोट, सासुमा कोट और उनके तमाम हवारियों का होगा। बहुत बहुत शुक्रिया मेरा वीलॉग वॉच करने के लिए। इंशाल्लाह फिर किसी अगले वीलॉग में आपकी खिदमत में दोबारा हाजिर होऊंगा। तब तक के लिए अल्लाह निगहबान।